اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دوسرا لیکچر انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ کچھ بچوں نے کل سوالات کیے تھے، ان کے پہلے میں جواب دے دوں۔ پہلا سوال تو یہ تھا کہ ہم کتنا سبق یاد کریں، تو کوشش کریں کہ جتنا سبق بھی روزانہ کا ہو وہ سارا یاد کریں۔ باقی یہ ہے کہ کاپیاں ظاہر ہے آپ نے کاپی بنانی ہے، اور کاپی عربی کی الگ ہوگی اسلامیات کی الگ ہوگی، آپ سب بچوں کو پتہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ لیکچر کو سمجھیں، اس کے مطابق پھر سوال جواب بھی کریں۔ ٹھیک ہے جی، میرے خیال میں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا جواب دیا جائے۔ تو کام روزانہ کریں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ تو آج ہمارا دوسرا سبق ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو انشاءاللہ کرتے ہیں جی۔ تو ترجمہ اسی طریقے سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ عربی عبارت ہے، اشعار ہیں، تو دو شعر کے ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ وا کا مطلب اور ہے، اذان کا مطلب اذان ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، مغرب کی اذان ہوگی، عشاء کی اذان ہوگی، اس طریقے سے۔ المسلم، انگلش میں بھی مسلم کہتے ہیں، عربی میں مسلم کہتے ہیں، مسلمان کو مسلم ہی کہتے ہیں۔ کانا وہ ہے، وہ تھا، لہو اس کے لیے، لہو اس کے لیے، فی میں، الغرب، الغرب مغرب کو الغرب بھی کہتے ہیں، ہم مغرب کہتے ہیں، عرب غرب کہتے ہیں۔ صدا، صدا یہ اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے، صدا کا مطلب ہے گونج، آواز، ٹھیک ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، من کا مطلب سے، یہ لفظ ہے ہمت، اردو میں پڑھتے ہیں نا ہمت، ٹھیک ہے، اردو میں ایسے لکھتے ہیں، یہاں تک لکھیں تو ہمت بن جاتا ہے۔ ہمت ہمت ہی ہے، نام نے بار بار پڑھا، ہماری، ہمارا، ہمیں۔ قولو تم کہو، قولو تم کہو، لسمائے، لی پیچھے پتہ ہے، پیچھے سبق میں نے پڑھا تھا لی، جیسے میں نے کہا تھا الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح لی کے لیے، سمائے، سما کہتے ہیں آسمان کو، تو لسماء کا مطلب آسمان سے، آسمان کے لیے۔ کون، آپ کو یاد ہوگا کون ہم نے پڑھا تھا، پہلے ہی شعر میں کون کا لفظ پڑھا تھا، اس کا مطلب تھا کائنات۔ لقد کا مطلب ہے بے شک، طاولنا ہم نے جھانکا، جھانکنا سمجھتے ہیں نا، کسی چیز کے اوپر سے کھڑے ہو کے نیچے دیکھنا، تو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں جھانکنا۔ النجم کہتے ہیں ستارے کو۔ بی کا مطلب ساتھ، یہ لفظ پہلے بھی ہم نے پڑھا، میں نے مثال دی تھی، جیسے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، تو یہاں بھی بی کا مطلب ساتھ۔ رفعت، رفعت کہتے ہیں بلندی کو، ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، رے فی عین اور تے، ٹھیک ہے، رفعت اتنا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، تو رفعت کا مطلب بلندی۔ تو دیکھیں ترجمہ کیا، بی ساتھ، رفعت بلندی، بلندی کے ساتھ، نہ ہماری، ہماری بلندی کے ساتھ، اپنی بلندی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب آپ پورا ترجمہ کیا ہوتا ہے ذرا کرتے ہیں۔ وَأَذَانُ الْمُسْلِمِ، اور مسلمان کی اذان، کانا وہ تھی، لہو اس کے لیے، یعنی مسلمان کی اذان اس کے لیے کیا تھی، فی الغرب مغرب میں، صدا گونج، آواز، من ہمت نا، ہماری ہمت کی، ہماری ہمت سے، کہتا ہے مسلمان کی اذان اس کے لیے، یعنی اس مسلمان کے لیے مغرب میں ہماری ہمت کی گونج تھی، ٹھیک ہے۔ مغرب، ٹھیک ہے، یورپ، ویسٹ کہتے ہیں ہم۔ قولو کہہ دو، لسماء الکون، کائنات کے آسمان سے، تم کائنات کے آسمان سے کہو، شاعری ہے نا، کیسے کہو، بس دل میں کہہ دو، کیسے کہہ دو، آپ کو پتہ ہے شاعری میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تم کائنات کے آسمان سے کہہ دو، لقد بے شک، طاولنا ہم نے جھانکا، نجم ستارے کو، یا ہم مراد سارے ستارے، برفتنا اپنی بلندی سے، ہم نے اپنی بلندی کے ساتھ ستاروں سے جھانکا ہے، مطلب ہم اتنے اونچے ہو گئے ہیں کہ اوپر سے ہم نے نیچے ستاروں کو جھانک کے دیکھا۔ تو شاعری میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ تھا اس کا ترجمہ۔ اب ہے اس کی مشقیں،
تو آپ کتاب سامنے رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے اس طریقے سے مشقیں ہوں گی. اچھا ایک بچے نے سوال کیا تھا کہ جی یہ چیپٹر آخری ہے آپ پہلا، تو میرے پاس جو کتاب ہے اس میں یہ پہلا چیپٹر ہے. ٹھیک تو فرق نہیں پڑتا کہ آخری یا پہلا ہے، سبق ہونا چاہیے. وہ آپ سمارٹ سلیبس کا جو میں نے بھیجا تھا PDF اس میں دیکھ لیں، تو اس میں جب سبق ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ پہلے ہے یا بعد والا ہے تو وہ کر لیتا ہے. تو یہ سوال اوپر عربی میں دیا ہوا ہے، میں نے کتاب ہی کا یہاں سے پیج کاپی کر کے لگا دیا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو کتاب ہی کا نظر آئے. تو کہتے ہیں التدریب، تدریب کہتے ہیں مشق کو، ایکسرسائز کو. اول کہتے ہیں پہلی اردو کا لفظ ہے. عجیب کہتے ہیں جواب دو، یہ مذکر کو بولتے ہیں عجیب جواب دو. عجیبی مونس کو لیے بولتے ہیں، لڑکی کو کہتے ہیں تو جواب دے. تو عربی میں مذکر اور مونس دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. ان کا مطلب کہ متعلق، اسئلہ یہ سوال کی جمع ہے، الاتیہ آنے والے. تو ہم سوالات کہتے ہیں نا، تو عربی میں سوال کی جمع اسئلہ اور اسئلہ کی جمع سوالات ہے. ٹھیک ہے، اب سوال ذرا سنیں. تو جب کلاس میں آئیں گے تو پھر میں ذرا اور انداز سے آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا. فی الحال ہم انشاءاللہ کام چلانے کے لیے، گزارے کے لیے ذرا نظام چلائیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ سبق آپ کے کچھ نہ کچھ ہوتے رہیں. آج میں انشاءاللہ کام تھوڑا دوں گا، کل تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا مجھے، بعد میں احساس ہوا. ماں کیا ہوگا وہ ہے، لانا ہمارے لیے، نور نور مطلب ہے وہ کہہ رہا کہ ہمارے لیے کیا نور ہے. تو انداز کیا اختیار کیا، ماں ہوا کیا ہے وہ، لانا ہمارے لیے، نور نور. تو اگر آپ سبق پڑھا ہے تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارے لیے نور کیا تھا. یہ دیکھیں توحید اللہ، اللہ کی توحید، لانا نور ہمارا نور ہے. دیکھیں یہی لانا نور اٹھایا اور ادھر رکھ دیا. ماں ہوا سوال کے لیے تھا، تو کیا کرنا ہے، سب سے عام بات ذہن میں رکھیں سوال و جوابوں میں. سوال سمجھنا ہے سوال کیا ہے اور کس لفظ کے ساتھ سوال کیا گیا ہے. تو جس لفظ کے ساتھ سوال کیا جائے وہ لفظ دوبارہ، اکثر بچے غلطی کر کے لکھ دیتے ہیں جو نہیں سمجھتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ دوبارہ کبھی نہیں لکھنا ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو ماں ہوا کا مطلب وہ کیا ہے، تو ذرا یہ آپ نے دوبارہ نہیں لکھنا، اس کا جواب دینا آپ نے. تو وہ کیا ہے، توحید اللہ، اللہ کی نور، اللہ کی توحید، لانا نور ہمارا. اسی طرح اب ہے کیف، کیسے. نحفظ ہم عبادت کرتے ہیں، کعبہ تنا اپنے کعبہ کی، تو کیسے. ٹھیک ہے، کیسے، کیفا کیسے. تو اس کا جواب کیا تھا، بحیات روح، روح کی زندگی کے ساتھ. تو یہی ہم نے اٹھایا، نافذ و کعبتنا. دیکھیں یہاں لے آئے، نافذ و کعبتنا بحیات روح ہے، ہم اپنے کعبہ کی حفاظت کرتے ہیں روح کی زندگی. اچھا اور بھی بتاؤں میں آپ کو، اگر یہ اٹھا کے آپ پہلے بھی لیں یہاں ادھر تو پھر بھی جواب صحیح ہوگا. بحیات روح ہے، نافذ و کعبتنا، تاکہ چونکہ سوال پہلے ہے تو آپ اس کا جواب پہلے لیں اس طریقے سے. نمبر 3، ماں ہوا کیا ہے وہ. دیکھیں تینوں سوالوں کے ساتھ ہے ماں ہوا کیا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو عربی میں اس طرح ہوتا ہے. تو ہوا، ورنہ ماں بھی کہہ دیا پھر بھی سوال ہو گیا، لیکن ماں ہوا بھی کہا جا سکتا ہے. ماں ہوا کیا ہے وہ، شعار ہو، نشانی، المجد، بزرگی کی. ہماری بزرگی کی علامت کیا تھا، وہ کہہ رہا تھا علم الاسلام، اسلام کا جھنڈا. شعار المجد، بزرگی کی علامت. تو بزرگی کی علامت کیا ہے، علم الاسلام. یہ سوال کا جواب یہ آ گیا، علم الاسلام. شعار المجد اٹھایا اور ادھر لیا. ماں ہوا کیا ہے، صدن، گونج، آواز، فی الغرب، مغرب میں. مغرب میں گونج کیا ہے، کیا گونج تھی، اذان المسلم، مسلمان کی اذان. تو اذان المسلم میں صدن فی الغرب، مسلمان کی اذان مغرب میں گونج ہے. اچھا یہ سوال سب سے آسان ہوتا ہے. حل کا مطلب ہوتا ہے کیا. اچھا ماں اور حل میں کیا ہے، جیسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں وٹ از دس، یہ کیا ہے، اس کے لیے بولتے ہیں ماں، ما ھذا، یہ کیا ہے. جب آپ پوچھتے ہیں از دس اے بک، کیا یہ کتاب ہے، تو عربی میں کہتے ہیں حل، کیا یہ ہے، یعنی تصدیق چاہتے ہیں یہ ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے حل بولتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے انگلش میں آپ کیا کرتے ہیں، از کو پہلے لے آتے ہیں، از دس کرتے ہیں تو کیا یہ ہے، تو اس طریقے سے اس کر دیں. آخری سوال کیا ہے، حل کیا، جمیل الکون، ساری کائنات، وطن و نام، ہمارا وطن ہے. تو ہم نے کیا پڑھا تھا وہاں کہ ساری کائنات ہمارا وطن ہے. آپ نے صرف یہ لکھا نعم، اور باقی سارا وہی اٹھا کے ادھر لے آئے. یہ دیکھیں عربی کتنی آسان ہے، دیکھا.
वही सवाल के अंदर सारा जवाब है ना, हल की बजाय क्या लिखा नाम, और यही उठाया और इधर ले, अब तो गलती नहीं होनी चाहिए ना जी। जो बच्चा तवज्जो से पढ़ेगा देखेगा तो उसको गलती नहीं करनी चाहिए कि यही सवाल उठाया और इधर ले आए जवाब के अंदर सिर्फ हल की बजाय लिखा नाम। उसने पूछा क्या, तो आपने कहा जी हाँ, सारी कायनात हमारा वतन है, बस इतना सारा काम करना है जी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह समझ आएगी। आज इंशाल्लाह हम इतना काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।